شہر کی رنگینیاں سونی ہو چکی تھیں، صرف سڑکوں پر گھنبیر روشنیاں باقی رہ گئی تھیں۔ علی جو ایک فوڈ ڈلیوری کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، اپنی سائیکل پر تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ رات کے انتہائی گھنٹوں میں آرڈر ملنا کوئی خاص بات نہیں تھی، خصوصاً اس مصروف کالی ٹاؤن میں جہاں رات دیر تک طلباء جاگتے اور پارٹی کرتے تھے۔ لیکن آج کا آرڈر تھوڑا سا مختلف تھا۔ ڈلیوری کا پتہ شہر کے مضافات میں ایک خاموش گلی میں واقع تھا۔ پرانے زمانے کے بنگلے کی تصویر تھی جو اس کے فون پر آرڈر کے ساتھ آئی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی ویرانی کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ آس پاس کی کوئی روشنی نہیں تھی، صرف دور سے گلی کی کچھ روشنیاں آ رہی تھیں۔ جب علی بنگلے کے بڑے سے گیٹ پر پہنچا تو اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک بوڑھے آدمی جھکے ہوئے قد کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ پریشانی سے لتھڑا ہوا تھا۔ آپ کی ڈلیوری جناب، علی نے تھوڑا سا گھبراتے ہوئے کہا۔ رات کے اس عجیب و غریب ماحول سے تھوڑا محتاط ہو کر بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے رقم ادا کر دی۔ لیکن جیسے ہی علی نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بوڑھا آدمی پیچھے ہٹ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ رک جاؤ، علی نے چیخ کر کہا، مجھے باقی رقم دینی ہے۔ لیکن بوڑھا آدمی اس کی بات سننے کے بغیر دروازہ زور سے بند کر دیا اور اندر سے لاک لگا دیا۔ علی حیران رہ گیا، اس نے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور زور سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون نکالا اور کمپنی کو کال کرنے لگا تاکہ صورتحال کی وضاحت کرے، لیکن جیسے ہی اس نے فون لگایا اس کی رگ خشک ہو گئی۔ کوئی سگنل نہیں تھا۔ علی نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ گلی کی سنسان فضا اسے گھٹن محسوس کرانے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ پڑوس میں جا کر کسی سے فون کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ اس گلی میں اکیلا ہے۔ اچانک اس کی نظر بنگلے کی کھڑکیوں پر پڑی۔ پردوں کے پیچھے سے ایک عجیب سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے ٹارچ چلا رہا ہو۔ اس روشنی نے علی کے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیا۔ کیا بوڑھا آدمی نے اسے کسی وجہ سے اندر ہی قید کر دیا ہے؟ کیا یہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش تھی؟ اس سوالوں سے اسے بے چین کر دیا۔ وہ بنگلے کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر اچانک روشنی غائب ہو گئی اور گھر مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ علی کا دل ڈوب گیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ اپنی سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ اسے وہاں کچھ نہیں تھا، صرف گلی کی سناٹا اور دور سے آتی ہوئی گلی کی روشنیاں۔ لیکن اسے پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ جتنا تیز پیڈل مار سکتا تھا مارتا رہا۔ اسے اس عجیب و غریب جگہ سے نکلتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ شہر کی روشنیوں میں واپس آیا تو اس نے راحت کی سانس لی۔ اس نے فوراً کمپنی کے دفتر کا رخ کیا تاکہ انہیں اس عجیب و غریب واقعہ سے آگاہ کرے۔ مینیجر نے علی کی کہانی سنی اور اپنی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ وہ بنگلہ تو کافی عرصہ پہلے خالی ہو چکا ہے، اس نے حیرت سے کہا، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ علی کے پیر تلے زمین کھسک گئی۔ تو پھر مجھے پیسے کس نے دیے؟ اور وہ روشنی؟ وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا، لیکن مینیجر نے اسے کاٹ دیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی غلطی کر بیٹھے ہوں۔ لیکن علی جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ بہت حقیقی تھا۔
اس رات کے بعد علی رات کی شفٹ کرنے سے کترانے لگا۔ اسے ہر بار بنگلہ اور اس کا عجیب و غریب ماحول یاد آتا تھا، لیکن چند دنوں بعد اسے پھر رات کی شفٹ ملی۔ اس کی مالی ضروریات اسے مجبور کر رہی تھی۔ اس نے دن میں ہی دعا کی اسے دوبارہ اس علاقے میں نہ جانا پڑے، لیکن قسمت اس کے ساتھ تھی۔ اسے ایک بار پھر اسی پتے پر آرڈر ملا۔ اس کی سانس اکھڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس آرڈر کو منسوخ کر دینا چاہیے، لیکن مینیجر نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ یہ ایک بڑا آرڈر ہے، ہمارے پاس کوئی اور دستیاب نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ علی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار وہ دن کے اجالے میں جا رہا تھا، لیکن بنگلہ اب بھی اسی طرح ویران اور سنسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید رات کے وقت اسے ڈر لگ گیا ہو، لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچا تو اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی، لیکن اس بار کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کئی بار گھنٹی بجائی اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تنگ آ کر وہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر گیٹ کے سائے میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی۔ یہ ایک کالے رنگ کا انڈا تھا۔ اس نے کنج بکاوی سے انڈے کو اٹھایا۔ یہ ہلکا پھلکا تھا اور اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اس وقت تک علی کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے خوف محسوس کیا۔ وہ انڈے کو وہیں چھوڑ کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے اپنی پشت پر ایک سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس نے دیکھا کہ گلی کے موڑ پر ایک عجیب و غریب سی شکل کھڑی تھی۔ وہ لمبی سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لکڑی کی چھڑی تھی۔ اس کے اوپر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ علی کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ وہ صرف یہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ عجیب و غریب مخلوق اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت اسے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ وہ اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عجیب مخلوق سے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ اس نے بستیوں سے دور مضافات کی طرف سائیکل چلائی۔ وہ مڑ کر دیکھنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اسے تیز رفتاری سے چلنا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی سائیکل کی زنجیر ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ زمین پر گر پڑا، سانس لینے کے لیے کانپ رہا تھا۔ اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب مخلوق اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی چھڑی بلند کی اور علی کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک علی کو لگا جیسے اس کے جسم میں سے تمام طاقت نکل گئی ہے۔ وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا، صرف اس عجیب و غریب مخلوق کو گھورتا رہا۔ پھر عین اس وقت گلی کے دوسرے سرے سے کچھ آواز آنے لگی۔ یہ گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں تھیں۔ عجیب مخلوق نے اس طرف دیکھا اور اس کے بعد علی کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے ہچکچائی، پھر اچانک گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ علی حیران رہ گیا۔ وہ کیا ہوا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ پولیس افسر باہر نکلے اور اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ علی نے ہونکا لگا کر انہیں ساری کہانی سنا دی۔ وہ اسے بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے انڈے کو ان کے سامنے پیش کیا، جواب بھی اس کی جیب میں تھا۔ پولیس افسران نے انڈے کو دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ انہوں نے آپس میں سرگوشی کی اور پھر علی سے کہا وہ ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر علی نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔
یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس نے اسے بنگلے پر رقم دی تھی، لیکن اس بار مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ بوڑھے آدمی نے علی سے پوچھا۔ اس کی آواز سرد اور بے جان تھی۔ علی نے پولیس افسران کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے صرف اسے سر بلایا۔ علی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کہنا ہے، وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ بوڑھا آدمی مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو علی کو ریشن گانے پر مجبور کر رہی تھی۔ خوش آمدید، اس نے کہا، آپ رات کے کھانے کے لیے ٹھہرے ہیں؟ علی کی سانس رک گئی۔ وہ بوڑھے آدمی کی مسکراہٹ برداشت نہیں کر سکا۔ اس میں ایک ایسی تاریکی تھی جو اس کی روح تک جا پہنچتی تھی۔ پولیس افسران کی خاموشی بھی اسے پریشان کر رہی تھی۔ ان کے رویے میں ایک تبدیلی آئی تھی، جیسے وہ بوڑھے آدمی سے ڈرتے ہوں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، علی نے ہونکا لگا کر کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے نکالیں۔ بوڑھا آدمی آہستہ سے اٹھا اور علی کے قریب آیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ علی اس کی سانس کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ جانے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے بو بنا کر کہا۔ آپ نے پہلے ہی کھیل میں حصہ لیا ہے۔ علی بے بسی سے دیکھتا رہا جب بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ایک اور کالے رنگ کا انڈا نکالا۔ اس نے اسے ہوا میں اچھالا اور پکڑ لیا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ آپ کو ایک انتخاب کرنا ہے، اس نے کہا اپنی گھٹن سے بھرپور آواز میں، انڈا کھاؤ یا… اس نے چپ سادھ لی اور اپنی چھڑی کی طرف اشارہ کیا جو اب علی کی طرف بڑھی تھی۔ علی کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ انڈے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہونے کے باوجود اسے لگتا تھا کہ چھڑی کا سامنا کرنا اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانس لیتے ہوئے انڈے کو لے لیا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرایا اور انڈے کو علی کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ عقل مند انتخاب، اس نے کہا۔ علی نے انڈے کو اپنے ہاتھ میں تولا۔ یہ ہلکا پھلکا تھا اور اس میں کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے واقعی میں اسے کھانا چاہیے، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے انڈے کو چمچ سے توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کوئی لکیر نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے اسے ایک چھری دی اور سر ہلایا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے چھری کو انڈے پر رکھ دیا اور زور لگایا۔ ایک تیز چیخ کی آواز آئی اور علی نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، نہ بوڑھا آدمی، نہ پولیس افسر، نہ ہی پولیس اسٹیشن۔ وہ اب بھی گلی میں بیٹھا تھا جہاں اس کی سائیکل ٹوٹی تھی۔ کالے رنگ کا انڈا غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ صرف ایک چھوٹی سی سفید پتی باقی تھی۔ علی نے پتی اٹھائی اور اسے کھولا۔ اس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ایک عجیب و غریب زبان میں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک اس کے سر میں تصاویر گھومنے لگی۔ وہ ایک قدیم رسم دیکھ سکتا تھا جہاں لوگ کالے رنگ کے انڈے کھاتے تھے اور پھر عجیب و غریب مخلوق میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھ گیا، اس نے انڈا نہیں کھایا تھا، اس نے اسے صرف توڑا تھا، لیکن یہ کافی تھا۔ اب وہ بھی ان میں سے ایک تھا، رات کے وقت گھومنے والی عجیب مخلوق میں سے ایک۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز اب انسانوں جیسی نہیں تھی۔ یہ ایک تیز چیخ تھی جو رات کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ علی وہیں بیٹھا رہا، اپنی نئی حقیقت سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سحر ہوتے ہی عجیب و غریب تبدیلیاں علی پر عیاں ہونے لگی۔ سورج کی روشنی پہلے کی طرح برداشت نہ ہوئی، اس کی آنکھیں تیز روشنی میں جلنے لگیں۔ اس کا جسم بھی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ چست اور تیز ہو گیا ہو۔ وہ گھبرا کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ رات کے جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا، علی نے اندرونی للکار سنی۔ ایک عجیب و غریب خواہش اسے گلی کی طرف کھینچ رہی تھی، اسے بنگلے کی طرف جہاں سے اس کا یہ عذاب شروع ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور سائے کی طرح گلی میں چل پڑا۔ بنگلے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ روشنی اندر سے آ رہی ہے۔ جھجک کر وہ دروازے کے پاس گیا اور اندر جھانکا۔ بوڑھا آدمی ایک میز پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے مختلف قسم کے انڈے رکھے تھے۔
ایک اور عجیب مخلوق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہیجان تھا۔ بوڑھے آدمی نے علی کو دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اب علی کو پہلے سے کم خوفناک لگی۔ آپ نے بو بنا کر کہا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ علی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور بوڑھے آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بھی انسانوں سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے لگا جیسے بوڑھا آدمی اس کے خیالات کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے بہت کچھ کھو دیا ہے، بوڑھا آدمی نے کہا، لیکن آپ نے کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ اب آپ ہم میں سے ایک ہیں۔ ہم رات کے محافظ ہیں، ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جو خود اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ علی نے بوڑھے آدمی کی بات سمجھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس میں اب ایک نیا مقصد پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اب ان لوگوں کو بچا سکتا تھا جو اس رات خطرے میں تھے، اسی طرح جیسے وہ خود خطرے میں تھا۔ بوڑھے آدمی نے اس کی طرف انڈوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا بڑھایا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس نے کہا۔ ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی قسمت میں یہ کھانا لکھا ہے اور انہیں انتخاب کا موقع دیں۔ علی نے ٹوکرا لیا اور اس کا دل ایک عجیب و غریب جذبے سے بھر گیا۔ اس کی زندگی اب وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، لیکن اس سے یہ احساس ہوا کہ اب اس کا ایک مقصد ہے، ایک رات جو صرف رات کے سائے جانتے تھے۔ رات گہری ہو گئی اور علی گلیوں میں گھومنے لگا، ٹوکرے کو سنبھالے ہوئے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی رات اب کبھی بھی خالی نہیں گزرے گی۔ وہ اب رات کا شکاری تھا، ایک خاموش محافظ جس کی کہانی صرف چاند اور ستاروں کو معلوم تھی۔ پہلے چند ہفتے علی کے لیے مشکل ترین ثابت ہوئے۔ شکاری سے محافظ بننا ایک مشکل تبدیلی تھی۔ انڈوں کو تقسیم کرنا ایک چیلنج تھا۔ کچھ لوگوں نے ان سے خوفزدہ ہو کر چیخو پکار مچائی، کچھ ان کی پیشکش کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو مزید جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ علی جلد ہی یہ جان گیا کہ ہر انڈے کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سپر طاقت مل گئی، جیسے غیر معمولی طاقت یا تیز رفتار، جبکہ دوسروں کو زیادہ مشاعرے ملے، جیسے اندھیرے میں دیکھنے یا خطرے کو محسوس کرنے کی صلاحیت۔ ان تبدیلیوں کا ہر شخص پر مختلف اثر پڑا۔ کچھ لوگوں نے اپنی نئی صلاحیتوں کو نیکی کے کاموں میں استعمال کیا، جبکہ بدقسمتی سے کچھ اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ علی نے ان نئے رات کے مخلوقات کی ایک غیر رسمی برادری تشکیل دی۔ وہ اکثر بنگلے میں جمع ہوتے، اپنے تجربات کا تبادلہ کرتے اور شہر کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے۔ بوڑھا آدمی ان کا رہنما تھا، انہیں رات کے رازوں اور اس کی دنیا کے بارے میں بتانا تھا جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ایک رات جب علی گشت پر تھا، اس نے ایک گلی پر لڑائی دیکھی۔ ایک مسلح گروہ ایک بے گھر آدمی کا ہراساں کر رہا تھا۔ علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مداخلت کی، اپنی تیز رفتاری اور ننگی آنکھوں کا استعمال کر کے ان گینگسٹروں کو زیر کر لیا۔ بے گھر آدمی حیران رہ گیا، اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ علی نے سر ہلایا اور چلتے ہوئے اسے ایک انڈا پکڑا دیا۔ یہ واقعہ علی کے لیے ایک موڑ ثابت ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف طاقتور لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے ان کمزور لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ شہر کے ناپاک گوشوں کا محافظ بن گیا، جرائم کو روکتا ہے اور بے گناہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ کام خطرناک بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے ان رات کے مخلوقات کو خطرہ سمجھا، ان کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار علی کو ایک سرکاری ایجنسی کے ایجنٹوں نے گھیر لیا جو رات کے اس راز کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ ایک طویل لڑائی کے بعد علی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ آخری مقابلہ نہیں ہوگا۔ سالوں بعد علی ایک تجربہ کار رات کا شکاری بن گیا تھا۔ اس نے نئے رات کے مخلوقات کی تربیت دی، انہیں شہر کی حفاظت کے لیے رہنمائی کی۔ وہ اب بھی انسانوں کے درمیان چھپا رہتا تھا، ایک سادہ فوڈ ڈلیوری گائی کی زندگی گزارنا تھا، لیکن رات کے وقت وہ ایک خاموش محافظ، ایک رات کا نگہبان بن جاتا تھا۔ شہر کے باسیوں کو یہ معلوم نہیں تھا،
کہ وہ رات کو کس چیز سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن علی جانتا تھا کہ اس کی قربانی، اس کا بگڑا ہوا وجود شہر کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ وہ رات کا شکاری تھا، اس شہر کا خاموش فرشتہ جس کی کہانی صرف چاند اور ستاروں کو معلوم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی کی دنیا پیچیدہ ہوتی گئی۔ نئے رات کے شکاریوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی ان کے درمیان اختلافات بھی ابھرنے لگے۔ کچھ نئے رات کے شکاری اپنی نئی طاقت سے مغرور ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ انسانوں سے بدتر ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی فائدے کے لیے لوگوں کو انڈا کھانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ علی اس رویے سے سخت ناراض تھا۔ اس نے بوڑھے آدمی کو خبردار کیا، لیکن اس کا جواب سادہ تھا: طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ ان کا انتخاب ہے کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم انہیں صرف انتخاب دے سکتے ہیں۔ علی کو بوڑھے آدمی کی بات قبول کرنی پڑی، لیکن وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ اس نے نئے رات کے شکاریوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی ذمہ داری لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کا استحصال نہیں کرنا، لیکن کچھ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ کشمکش علی کے لیے ایک ذاتی جنگ بھی بن گئی۔ وہ دن میں ایک عام آدمی تھا، مگر رات میں وہ ان طاقتور مخلوقات کا رہنما تھا جن میں سے کچھ خود ہی خطرہ بن گئے تھے۔ اسے ایک ایسا توازن تلاش کرنا پڑا جہاں وہ دونوں دنیاؤں کے درمیان پل کا کام کر سکے۔ ایک رات علی کو پتہ چلا کہ ایک باغی گروہ نے شہر کے پانی کے ذخیرے میں زہر آلود کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان کی قیادت ایک نئے رات کے شکاری کر رہا ہے جو اپنی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ علی جانتا تھا کہ اسے فوری کارروائی کرنی ہے۔ اس نے دیگر رات کے شکاریوں کو جمع کیا اور باغی گروہ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ یہ ایک خطرناک مشن تھا۔ انہیں نہ صرف باغیوں سے لڑنا تھا بلکہ دیگر رات کے شکاریوں کو بھی روکنا تھا جو ان کی مدد کر رہے تھے۔ لڑائی لمبی اور خونریز تھی۔ کئی رات کے شکاری زخمی ہو گئے اور ایک جو علی کا ایک قریبی ساتھی تھا مارا بھی گیا۔ علی کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے باغیوں پر حملہ کر دیا، ان کے رہنما کو شکست دے دی۔ زہر آلود کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن علی کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اس واقعہ کے بعد علی نے رات کے شکاریوں کی برادری کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے سخت قوانین بنائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی اپنی طاقت کا سہارا لے کر لوگوں کی خدمت کرے، نہ کہ ان کا استحصال کرے۔ انہوں نے یہ بات بھی یقینی بنائی کہ کوئی بھی نئے رات کے شکاری کو ان کی دنیا میں شامل ہونے سے پہلے اس کی نیت اور مقصد کا سختی سے جائزہ لیا جائے۔ علی جانتا تھا کہ یہ لڑائی اب بھی جاری ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا انتظار ہے، لیکن وہ اس بات پر عہد کر چکا تھا کہ وہ اس شہر کی رات کو محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ رات کا شکاری تھا، اس شہر کا خاموش فرشتہ، اور اب اس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ رات کے شکاریوں کو بھی براہ راست لائے۔ اس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ رات کے شکاریوں کو بھی راہ راست پر لائے۔ یہ اس کی نئی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جس کا اختتام ابھی تک نامعلوم تھا۔